جو ادبی لگاؤ آپ کا ہے اردو کے ساتھ ہے، کیا آپ کو کسی یہ خاندانی طور پہ ملا ہے یا کسی ٹیچر نے بتایا ہے یا آپ کو اپنی موجودہ قومیت کے اعتبار سے اس چیز کی طرف راغب ہونا پڑا ہے؟ تو بنیادی چیز کیا تھی جس نے آپ کو اردو کے ساتھ لگاؤ وہ کروایا تھا؟ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے. ٹیچرز کا بھی اس میں بڑا کردار ہے، اور سب سے زیادہ میرا خاندانی ماحول جو تھا جی اس کا اس میں سب سے بڑا کردار ہے. بہتر. اس میں یہ تھا کہ میرے خاندان کا جو وہ سلسلہ تھا وہ ایک علمی اور ادبی گھرانے سے میرا تعلق تھا. میرے جو پردادا تھے انہیں مبلغ اعظم کا خطاب ملا تھا، قبلہ سید محمد حسین شاہ صاحب. ماشاء اللہ. اور انہیں صرف اردو پہ عبور نہیں حاصل تھا، انہیں پنجابی، اردو، فارسی، عربی، انہیں 3 سے 4 زبانوں پہ عبور حاصل تھا. اور ان کی جو زندگی کا ایک زیادہ تر حصہ ہے وہ مختلف ادبی محافل میں مختلف علمی اور ادبی شخصیات کے ساتھ گزرا ان کا. انہوں نے بہت سے مواقعوں پہ علم کی ترویج میں اپنا کردار ادا کیا. تو وہ ایک خاندانی سلسلہ تھا. تو یہی چیز تھی کہ شاعری کی طرف بھی میرا لگاؤ جو تھا وہ ایک خاندانی سلسلے کی ایک کڑی تھا. میرے جو دادا ابو تھے ان کے جو بڑے بھائی تھے، چھوٹے بھائی ان کے سید اقبال حسین شاہ صاحب، تو وہ شروع میں شعر و شاعری، اور انہوں نے جتنی بھی شاعری کی ہے وہ اب کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی شاعری کی ہے. مذہبی سے مراد یہ ہے کہ ہم نعت، قصیدہ، منقبت، اس میں انہوں نے شاعری کی ہے. تو میرے خاندان کی ایک اور شخصیت ہے میرے انکل سید مظہر عباس بخاری، وہ پنجابی کے ایک بہت نامور شاعر تھے. تو یہ سلسلہ جو تھا یہ ودیعت تھا مجھے خاندان کی طرف سے، جس میں ادب شامل تھا، جس میں شاعری شامل تھی. یہ وہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ جو لے کے چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے. یعنی سننے میں یہ بھی آتا ہے جو جنگ کی سرزمین ہے وہ بڑی ہی اس ادبی معاملے میں زرخیز ہے. تو آپ کا اس موقف کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بالکل اسی طرح ہے. جنگ کا جو خطہ ہے وہ بہت زرخیز ہے اس معاملے میں. آپ دیکھ لیں کہ جنگ کے ادبی منظرنامے کی اگر آپ بات کریں تو مجید امجد جیسے لوگ جنگ میں پیدا کیے، بالکل یہ بات تو وجہ ہے، جن کا آزاد نظم میں ایک بہت بڑا مقام ہے. آپ دیکھ لیں کیپٹن جعفر طیب جیسے لوگ جنگ میں پیدا کیے، شیر افضل جعفری جیسے لوگ، رام ریاض جیسے لوگ جنگ نے پیدا کیے، صاحبزادہ رفعت سلطان جیسے لوگ جنگ نے پیدا، اور متعدد ایسے لوگ ہیں جن کا عالمی منظرنامہ، ادبی جو عالمی منظرنامہ ہے ادب کا، اس میں بھی ان کا ایک کردار ہے. آپ دیکھ لیں کہ نظم جدید میں مجید امجد کے ہاں جو تجربات ملتے ہیں اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے اردو ادب میں مجید امجد. ساری بات ہے جو آزاد نظم ہماری سے وہ موجودہ ہے نا، تو ان کے بغیر ہم کہنا تو وہ ادھوری ہے. بالکل ایسے ہے. تو شاہ جی آپ کا جو بنیادی جو ادب میں جو صنف ہے شاعری کے میدان میں، وہ آپ کا لگاؤ کس سے ہے؟ غزل سے ہے، نظم سے ہے، آزاد نظم سے ہے، کس سے آپ کا زیادہ لگاؤ ہے؟ میرا لگاؤ کہہ لیں کہ غزل کی طرف ہے. میں نے شروع سے ہی شعر کہنا جب سٹارٹ کیا تو میں نے غزل کہنا شروع کی. اس کے ساتھ میں نے ایک کوشش کی ہے کہ تروینی بھی میں نے کہی ہے، پنجابی میں بھی کلام میں نے کہا ہے. اس کے علاوہ میں نے آزاد نظم، نثری نظم بھی میں نے اس کے کوشش کی ہے کہنے کی. تو ساتھ میں افسانے میں بھی اب کوشش کر رہا ہوں کہ افسانے کی طرف بھی آیا جائے. ساری اسرار میں آپ کا جو قلم ہے وہ اپنی جو کوشش وہ جاری ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو چیز ہے جس میں آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں زیادہ قلم نگاری بآسانی اور مناسب انداز میں کر سکوں، وہ کون سی صنف ہو سکتی؟ غزل کی؟ جی بالکل وہ غزل ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی، اشعار کہنے کی، کیونکہ آپ کو سب سے پہلے مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہے کہ جو لکھنا ہے، شاعری جو ہے یہ قدرتی صلاحیت ہے، یہ سیکھنے سے آپ کو نہیں آ سکتی. ہاں اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ بہتری لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ پہ عطا نہیں ہے اس کی ذات کی اور آپ پھر بھی کوشش سے سیکھ کے شعر کہہ رہے ہیں تو وہ لطف اور وہ معیار اشعار کا وہ باقی نہیں رہے گا. کہ جو چیز آپ کی سرشت میں شامل ہے، جو چیز آپ کی طبیعت میں شامل ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطلب کہ نئے نئے تجربات کرتے ہیں، وہ چیز آپ کی بہتر ضرور ہو سکتی ہے.